علاق تبصرے اور تبادلہ خیال. اس کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل. پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب، اتوار کو ایسٹر کے موقع پر سری لنکا میں ایک چرچ پر ایک خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 290 تک پہنچ رہی ہے. اس سے قبل نیوزی لینڈ میں ایک مسجد پر ہونے والے حملے میں متعدد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. علاوہ ازیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی مذہبی عبادت گاہوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں. کیا یہ حملے محض ایک بے مقصد دہشت گردی کا نتیجہ ہیں یا ان کے پس پردہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا اور خاص مقاصد حاصل کرنا ہے؟ بیان کیا ہے پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب نے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سلمان جاوید صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، یہ فرمائیے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے حملے ہو رہے ہیں مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر، پہلے مسلمانوں پر ہوئے، پھر کرسچنس پر ہوئے، اور بھی حملے ہوتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افراتفری اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اس بات کو واضح کرتی ہے کہ آج دنیا میں مذہبی رواداری کا بالکل فقدان ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا، جب واقعات ہوا جس کو 9/11 ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک بہت سے مباحثے ہوئے، بہت سے سیمینارز ہوئے، اور ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم ابھی ٹیررزم کہتے ہیں، جو مذہب کے نام کے اوپر ہوتے ہیں، کیا ان کے یہ بین الاقوامی فینومینا ہے، بین الاقوامی یہ مسئلہ ہے، یا یہ انفرادی مسئلہ ہے؟ تو اس میں یہ اب کیا گیا، یہ نتیجہ کیا گیا، حتمی نتیجہ تو نہیں لیکن کسی حد تک، کہ کچھ تو مقامی وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں، جو بیس بناتی ہیں، جو بنیاد بناتی ہیں ایک ایسی سوچ کی اور ایسے طریقہ کار کی جس میں دوسرے فریق کو، چاہے ان کا دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق ہو، ان کو نشانہ بنایا جائے، اور وہ نشانہ بنایا جائے بڑے وسیع پیمانے پر. اور دوسرا، اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بین الاقوامی جو ماحول ہوتا ہے، یعنی ایک کلچر آپ اسٹیبلش کرتے ہیں نفرت کا، بگٹری کا، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے خلاف آپ ایک مہم شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، چاہے مسلم بین لگا کے کی جائے، چاہے اسلام اینڈ سویلائزیشن کا مذاق اڑایا جائے، یا کسی بھی اس طریقے سے. تو پھر جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ مل کر اس قسم کے واقعات کو آگے لاتی ہیں. ہم سری لنکا میں اگر دیکھیں تو سری لنکا کو ہم لوگ فالو کرتے رہے. وہاں پہ کچھ سال پہلے بدھسٹ اور مسلمانوں میں کچھ جھگڑے ہوئے تھے، جو کہ سری لنکا کی حکومت نے بڑی اچھی طرح ان کو نپٹا دیے. لیکن یہ کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ اس طرح چرچز کو نشانہ بنایا جائے. اس کے بعد ووٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ جو گروپ ہے اس کی کیا سوچ ہے اور یہ کس سوچ کے تحت کام کر رہا ہے؟ دوسری بات اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ جب ایک زیادتی ہوتی ہے اور ناانصافی ہوتی ہے کسی بھی گروپ کے ساتھ، چاہے وہ مذہبی گروپ ہو یا ایتھنک گروپ ہو، جس طرح غازہ کا ہے، ویسٹ بینک کا ہے، قبضے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور اس قسم کی زیادتیاں ہوں، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں ایک اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. اب بدلہ لینے کے لیے ان کو جو سامنے نظر آیا یا ان کی عقل کے مطابق، عقل تو ان کی اتنی نہیں ہوتی، اگر ہو تو وہ پھر اور طریقے اختیار کریں اپنی بات منوانے کے لیے، تشدد پہ نہ جائیں. لیکن ان کے ذہن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سافٹ ٹارگٹ ملے، جو بھی ملے، اور آپ انڈائریکٹلی ہی چاہے کیوں نہ ہو کتنا آپ اپنا جو ہے وہ اس میں بدلہ لیں، جو کہ ایک غلط بات ہے، لاجیکل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے گروپ ہیں جو کارروائی کرتے ہیں، ان میں لاجک کی بات تو ہے نہیں، ان میں تو ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ایک آئیڈیالوجی بھی اس میں آ جاتی ہے، ایک خاص سوچ آ جاتی ہے. دوسری بات اس کے تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو ایکسپلوسیو ٹیکنالوجی ہے، یعنی تباہ کن مواد تیار کرنے کی، وہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ اس قسم کے بم بناتے ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے.
اور جس کے بھی آپ کوآرڈینیشن بھی وہ کرتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی واٹس ایپ کو کر رہے ہوتے ہیں, تو انٹرنیٹ کو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ذریعے اپنا پیغام بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ اس قسم کے جو واقع, حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ آپ دیکھیے نا, جو نیوزی لینڈ میں ہوا, سری لنکا میں ہوا, بالکل آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا گروپوں کے لحاظ سے, لیکن جو سوچیں تھیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کی تھی. اس لیے اس میں بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. جو بڑے ملک ہیں, جن کے پاس زیادہ ذرائع ہیں, جن کے پاس زیادہ امپیکٹ ہے اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونے کا, ان کا کام ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک انصاف کے اصولوں کے اوپر تشکیل دیں. وہ انصاف اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں, اور کوئی بھی ایسا گروپ ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو جو مقامی, جیسے میں نے پہلے کہا, جو مقامی اختلافات ہیں یا وہاں پہ جو ٹینشنز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے تو وہاں جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو دور کرے. اور تیسرا جو ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ آ جاتا ہے کہ اب تمام ممالک کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنی انٹیلیجنس کو بہت فعال کرنا ہوگا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے سری لنکا کے معاملے میں بھی کہ اطلاعات تھی پہلے کہ چرچ پہ, ہوٹلس پہ حملے ہوں گے, لیکن انہوں نے اس کو خیر سنجیدہ نہیں لیا. نیوزی لینڈ تو بیچارہ بالکل ہی ان اویئر وہ اس میں آ گیا, کیونکہ وہ تو بالکل ہی وہاں پہ کرائم کا کوئی کلچر ہی نہیں تھا, کوئی واقعات ہی نہیں وہاں پہ ہوتے تھے. تو لیکن یہ اب دنیا چونکہ تبدیل ہو گئی ہے, اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس میں یہ انٹیلیجنس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی ایک وجہ نہیں ہے, بلکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور جو بہت سے لیڈرز ہیں یا ادارے ہیں جہاں بھی ہیں, چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہیں, چاہے وہ علاقائی سطح پہ ہیں, چاہے وہ ملکی سطح پہ ہیں, ان سب کو مل کر اپنی اپنی جگہ پہ ان معاملات کو صحیح سمت میں لانا ہوگا. اور صرف دھمکیاں دینے سے اور دوسروں پہ پابندیاں لگانے سے اور سینکشنز لگانے سے اور نفرت پھیلانے سے تو پھر آپ زیادہ نفرت پھیلاتے چلے جائیں گے, اور پھر یہ ایک سائیکل ایسا بن جائے گا جو کہ خود بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو جو اس قسم کی نفرتیں پھیلاتے ہیں. تو اس لیے قطعاً مذمت زبردست کرنی چاہیے, چاہے کوئی بھی وجہ ہو. اس قسم کی جو بے گناہ لوگ ہیں بیچارے, ان کو مار دیا جائے اس طرح, اور خاص طور پہ مسجد وہ اپنے تہوار منا رہے ہوں, یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے نفرت پھیلانے والے ہیں عنصر, ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں, اور پھر اپنے دیکھیں کہ ہم جو بیانات دیتے ہیں یا ہم جو ایکشنز کرتے ہیں اور دوسروں کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسی کارروائیاں کریں, اس کا اس دنیا کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, کتنا منفی اثر پڑ رہا ہے, جو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے تھے مذہبی منافرت کی اور مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس کی ضرورت کی, یہ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور جن آئیڈیالوگس کا ذکر کیا ہے ابھی سلمان جاوید صاحب نے, ان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر؟ جی, دو قسم کے آئیڈیالوگس ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں اور چھپ کر وہ اپنا پیغام بھجواتے ہیں اور پھر اس کا لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی کارروائی کریں. دوسرے آئیڈیالوگز ایسے ہیں جو کہ ملکوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور یا کسی سیاسی جماعت میں بہت اہم عہدہ ہے یا پارلیمنٹ کی ممبرشپ ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم غور سے دیکھیں جو کہ ان کے بیانات ہیں یا ان کی جو نیت ہے یا یہ جو طریقہ کار اپناتے ہیں تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. صرف ایک کو لیجیٹیمیسی ملی ہوئی ہے ان کے اپنے آئین کی طرف سے یا ان کی جو پبلک ہے, ان کی پاپولیشن ہے, یہ تو پاپولیشن بھی کیپٹو ہو جاتی ہیں اور غلط لوگ آدمی شخص کے پیچھے چل پڑتی ہیں اور پھر وہ اس قسم کی کارروائیوں میں انڈائریکٹلی حصے دار ہو جاتے ہیں. اور دوسرے جیسے میں نے کہا کہ وہ آئیڈیالوگس ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات دیکھنے والی یہ ہے کہ پاکستان کے اگر معاملے میں ہم دیکھیں
اور جو پاکستانی طالبان ہیں، میں افغانستان کے طالبان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ دو مختلف دھڑے ہیں، مختلف ان کے خیالات ہیں. جو پاکستانی طالبان تھے یہ بالکل ہی انارکسٹ ہو چکے تھے. یہ کوئی پیغام بھی اپنا دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہم چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم تشدد کریں گے. تشدد کر دیا، سوسائڈ بامبنگ کر دی، وہ ڈوپ کر کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ان کو حشیش وغیرہ پہ اور ان کو آگے کر کے سوسائڈ بامبر بنا دیا. لیکن کوئی سمجھنے سے قاصر تھے سارے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کی کون سے ڈیمانڈز ہیں جو ہم مانیں. سمپلی انارکسٹ. تو انارکسٹ کو تو ختم کرنے کے لیے پھر فورس ہی چاہیے جو پاکستان کے معاملے میں یا دوسرے ممالک بھی ہیں جو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہو رہی. البتہ اگر کوئی بات چیت کرنے پہ تیار ہو جائے، چاہے وہ جس طرح ہم نے آئرلینڈ میں بھی دیکھا، نارتھ آئرلینڈ میں بھی، کہ وہ بھی بڑے خوفناک قسم کے انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک کیے تھے، لیکن ان کا جو پولیٹیکل ونگ تھا ایٹ لیسٹ وہ بات چیت کر رہا تھا، کچھ ان کے ڈیمانڈز تھے اور پھر نیگوسیشنز ہوئیں جس کی وجہ سے وہاں پہ امن آیا. سری لنکا کے معاملے میں ہم دیکھیں جب ایل ٹی ٹی والے لڑ رہے تھے سری لنکن حکومت کے ساتھ اور سنہالیز اور تاملز کے درمیان، وہاں سوسائڈ بامبنگ کو سری لنکا کے لیے نئی نہیں ہے، یہ بھی میں کہتا چلوں، کیونکہ ایل ٹی ٹی والے بھی بہت سی سوسائڈ بامبنگ وہاں پہ کرتے تھے. لیکن ان کا وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ایل ٹی ٹی والے بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے. ایک ان کا براڈ تھا ڈیمانڈ تھا کہ ہمارا علیحدہ ناردرن جو سری لنکا ہے اس میں ہم تامل لینڈ بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سی شرائط ایسی ہیں جو کہ کولمبو کی حکومت ہماری مانے یا نہ مانے، ان نیگوسیشنز کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیسے کرتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سری لنکن فوج نے زبردستی ان کو دبایا اور ان کو مزید کیا. تو اس لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ کون ہے اور وہ ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں، یا ان کی ڈیمانڈز نہیں ہیں، وہ سمپل انارکسٹ ہیں، یا اگر وہ لیجٹیمیٹ حکومتیں ہیں اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ جس قسم کی زبان تشدد کی استعمال کرتے ہیں، نفرت کی، اور دیواریں بناتے ہیں ہر جگہ. تو ان کا تو پھر ان کے جو اپنے معاشرے ہیں ان کے لوگوں کا کام ہے کہ ان کو، چونکہ وہاں پہ الیکشن کا سسٹم ہے، وہاں پہ قانون بھی ہے کافی حد تک، تو ان کا پھر یہی کام ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو روکیں کہ وہ اس قسم کی جو ان کے جو خیالات ہیں یا جو جذبات رکھتے ہیں دوسرے طبقوں کے مطابق، اور جس طرح وہ نفرت پھیلاتے ہیں یا نفرت سے بات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ بند کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ اوور آل ساری سچویشن ہے، اور اس میں جیسے میں نے کہا 2-3 قسم کے جو ہمیں گروپ ملتے ہیں، لیڈرشپ ملتی ہیں، ان سب کو ہی بیچ میں لانا ہوگا اس بحث میں، اور ان سب کو ہی فردن دیکھنا ہوگا کہ ان پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، یا ان کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں ایک کہ آپ لاجیکلی کہ آپ اس طرح کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ ہی کو نقصان ہوگا، اور اس لیے آپ اس چیز کو نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، آپ بات چیت کریں دوسرے فریقوں کے ساتھ، مل کے چلیں اور ان کی بات سمجھیں، اپنی سمجھائیں. آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، میڈیا کے تھرو اپنا پوائنٹ آف ویو آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نفرت کی زبان بند کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ سارا ایک کلچر پوری دنیا میں ایسا بنانا ہوگا، اس کے بعد اس قسم کے واقعات جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے گا یا کم ہو سکے. ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.